اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت ایک منافق، بشر منافق اور ایک یہودی کے قصے کو بیان فرمائیں گے، اور ساتھ میں جو بندہ اللہ کے پاک پیغمبر کے حکموں کو، فیصلوں کو نہیں مانتا تو فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے، اور پھر اس کی سزا کا بھی بیچ میں ذکر آئے گا۔ واقعہ یہ ہے، 3 قومیں، 3 قبیلے، 3 خاندان یہودیوں کے مدینے میں تھے، 2 مشرکین کے تھے، اور اس زمانے کے اندر زمینوں کی یہ رجسٹریاں نہیں ہوا کرتی تھی جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہیں۔ جو بندہ جس زمین پہ آباد ہو جاتا، قبضہ ہو جاتا، وہ بندہ پھر اسی کا مالک شمار کیا جاتا تھا۔ آج بھی دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک یہودی کی زمین تھی، اس کے اوپر ایک منافق بشر نامی بندے نے قبضہ کیا، اور ان کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ یہودی کہنے لگا کہ یہ جگہ میری ہے، اور منافق کہنے لگا یہ جگہ میری ہے۔ اب بات آگے بڑھ گئی تو منافق کے جو رشتہ دار تھے، خاندان والے تھے، اور اسی طرح یہودی کے جو رشتہ دار تھے وہ آئے۔ انہوں نے کہا چونکہ یہ عام سی بات ہے، جھگڑا زمین کا بنا ہوا ہے، تو اس طرح کرتے ہیں کسی بندے سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو منافق جو تھا اس نے کہا ہم تمہارے وہ مولوی کے پاس جائیں گے جس کا نام کعب بن اشرف ہے، اس سے فیصلہ کروائیں گے، چونکہ آپ اہل کتاب ہو، اپنے آپ کو کہتے ہو، اور ہم بھی مسلمان ہیں، تو لہٰذا یہ فیصلہ ہم اس کے پاس لے کر جائیں گے۔ تو یہودی بھی بڑا سمجھدار تھا نا جی، کہ یہ وہ پیغمبر ہے جس کے صادق اور امین ہونے کے اندر کسی بندے کو شک نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنا تھا تو تب بھی وہ کہتا تھا یہ پیغمبر کیا ہے جی، صادق اور امین ہے۔ کوئی کافر تھا، یہودی تھا، عیسائی تھا، وہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر کو صادق اور امین مانتا تھا۔ اس نے کہا بات یہ کرتے ہیں کہ ایسے کرتے ہیں کہ تمہارے یہ پیغمبر کے پاس چلے جاتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب وہ منافق ٹال مٹول کر رہا تھا، تو اس کے کنبے قبیلے والوں رشتہ داروں نے اسے دبایا، یہاں تک مجبور کیا۔ وہ منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلا گیا، اور دل میں یہ ارادہ کیا چونکہ میں کیا ہوں جی، مسلمان ہوں، اور یہ کیا ہے جی، یہودی ہے، تو امید کچھ تھی کہ میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر کے دربار میں، پھر وہاں پہ فیصلہ تو کیا ہے جی، حق پر ہونا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی تمہارا اس بندے کے ساتھ جھگڑا ہے؟ تو مسلمان کہنے لگا جی ہاں، میرا اس کے ساتھ زمین کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ اور یہودی سے بھی پوچھا، کہا تم دونوں مجھے اپنا حاکم مانتے ہو، فیصل مانتے ہو؟ دونوں نے کہا جی مانتے ہیں۔ حضور نے کہا اپنا اپنا دعویٰ پیش کیا جائے۔ منافق نے اپنا دعویٰ سنایا، ساتھ میں گواہ پیش کیے۔ یہودی نے بھی اپنا دعویٰ سنایا اور اپنے گواہ پیش کیے، اور پڑلا جو بہاری تھا وہ یہودی کی طرف تھا جی، اس کے دلائل وزنی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا، اور فیصلہ فرمانے کے بعد فرمایا کہ جو بندہ کسی کی ایک بالش، ایک گٹھ، ایک گینکو کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کرے گا، نہ جائز طور پر نہ حق طور پر، دن قیامت کے وہ 7 زمینوں کو گلے کے اندر توک ڈال کر وہ لے کر آئے گا۔ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا۔ منافق نے یہ کہا، اس طرح کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، اور دل میں یہ خیال تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشداء علی الکفار، وہ کفار پر زیادہ سخت ہیں۔ وہ دیکھیں گے کہ ایک طرف یہودی اور ایک طرف کیا ہے جی، کلمہ گو مسلمان ہیں،
تو مجھے امید ہے کہ میرے حق میں فیصلہ فرما دیں گے۔ اب چونکہ یہودی تھا نا جی، یہودی کو پتہ تھا جب عدالت عظمیٰ میں بڑی عدالت میں فیصلہ میرے حق میں آ گیا تو نیچے والی عدالتیں کیا ہے جی، وہ میرے ہی حق میں فیصلہ کریں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں، چلتے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان صحابہ میں سے تھے جن کو اللہ کے پاک پیغمبر نے فیصلہ کرنے کی اجازت دی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ حضور کے پاس اتنا وقت ہوتا نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دی ہوئی تھی کہ آپ کے پاس اگر کوئی جھگڑا آ جائے تو آپ بھی ان کے درمیان میں کیا کر سکتے ہو جی، فیصلہ کر سکتے ہو۔ اب جب وہ فیصلہ شروع ہوا تو اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک بندہ یہودی ہے اور ایک بندہ جی کلمہ گو مسلمان ہے، اگر تھوڑی سی بھی بات ادھر چلی جاتی ہے تو یہ بات مذہبی رنگ بن جائے گا جی کہ ہمارے خلاف کام کر دیا ہے۔ اگر مسلمان کے حق میں فیصلہ کیا تو یہودی کہیں گے ہمارے خلاف کیا ہے، اور اگر مسلمان کے حق میں فیصلہ کیا یہودی کہیں گے ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کیا، ہمارے خلاف کیا ہے، تو بات کیا بن جائے گی، فتنہ بن جائے گا۔ اور والفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں جی، بات جو بھی کرے گا تو وہ بندہ سوچ سمجھ کر بات کرے اور اس کے حق میں جو فیصلہ ہوگا اس کو ماننا پڑے گا۔ تو یہودی نے کہا حضرت میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ جب منافق نے اپنا دعویٰ پیش کیا تو یہودی نے کہا میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا ہم آپ کے ساتھی کے پاس گئے تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، اس کے حق میں نہیں کیا جی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق سے پوچھا کہ یہ یہودی سچ کہہ رہا ہے، اس نے کہا جی سچ کہہ رہا ہے، تو ہم آپ کے پاس اس لیے آئے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی گنجائش نکل آئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ گھر کے اندر گئے، تلوار نکالی جو سب سے تیز تھی، حضرت شیخ فرماتے ہیں جو سب سے تیز تلوار تھی باہر نکلے اور سیدھی منافق کی گردن کے اوپر لگائی۔ فرمایا جو پیغمبر کے فیصلوں کو نہیں مانتا تو عمر کی تلوار اس کا یہ فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ آ گیا جو پیغمبر کے فیصلوں کو نہیں مانتا، جو پیغمبر کی گستاخی کرتا ہے تو اس کا سر تن سے جدا کیا جاتا ہے جی۔ یہ وہ واقعہ ہے جی۔ تو اب منافق قتل ہو گیا جی۔ اب منافق کے جو رشتہ دار تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، عمر نے ہمارے بندوں کو کیا کر ڈالا جی، قتل کر ڈالا جی۔ اور ہم جو عمر کے پاس گئے تھے صرف اس وجہ سے نہیں گئے تھے کہ ہمیں آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے، ہمیں آپ کا فیصلہ دل و جان سے منظور ہے، ہم آپ کے فیصلے کی قدر کرتے ہیں۔ ہم عمر کے پاس اس لیے گئے تھے تاکہ ہو سکتا ہے الا احسان و توفیقہ، ہو سکتا ہے کہ یہ جاتے جاتے راستے میں ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ہو سکتا تھا کہ یہ کہ معاملہ رفع دفع ہو جاتا۔ ہم تو اس غرض سے عمر کے پاس گئے تھے، اور عمر نے کیا کر دیا، عمر نے تو ہمارے بندے کو ہی قتل کر ڈالا۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور اتنے میں اللہ نے یہ سارا واقعہ، یہ سارا منظر بیان فرمایا۔ کہا میرے پاک پیغمبر یہ تو کیا ہے جی، اندر سے کیا ہے جی، منافق ہیں، یہ جو اندر کی غلاظت تھی یہ ان کی باہر نکلی ہے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم، میرے پاک پیغمبر ان سے اعراض کیجئے، یہ اندر سے منافق ہیں، اوپر سے مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اندر سے کیا ہے جی، منافق ہیں۔ تو یہ وہ واقعہ ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کا لقب دیا کہ انہوں نے حق اور باطل کو تلوار کے ساتھ کیا کر ڈالا جی، جدا کر ڈالا جی۔ یہ وہ عمر ہے جی جس کی شانیں اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان پر تھی جی۔ تو اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا، جس پیغمبر کو بھی بھیجا ہے تو ہم نے اس کی امتیوں کو کہا اس پیغمبر کی اطاعت کرو جی، اگر اطاعت نہیں کرو گے تو اس کی سزا ملے گی۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب وہ منافق جن کا بندہ قتل ہوا، ہونا تو یہ چاہیے تھا، اب رب نے یہ بیان کر دیا کہ یہ کیا ہے جی، مومن نہیں ہے، منافق ہیں، تو بدلے میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ حضور کے پاس آتے، کہتے یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے اندر نفاق، بغض، کفر چھپایا ہوا تھا، آج ہم کیا کرتے ہیں جی، توبہ کرتے ہیں، آپ کے سامنے کرتے ہیں، لہٰذا آپ کیا کریں، ہمارے لیے دعا کریں تاکہ اللہ بھی ہمیں معاف فرمائے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے خبیث ہیں، یہ اپنی غلطی ماننے کے باوجود، غلطی ہونے کے باوجود پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے جی، یہ کیا ہے جی، منافق ہیں، کافر ہیں، اور یہ اسی حالت میں مرے جی۔ تو فرمایا میرے پاک پیغمبر فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ،
ان کو تبلیغ کر، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، آپ سے جتنا ہو سکتا ہے تبلیغ کریں، واعظ و نصیحت کریں۔ جو اندر سے منافق ہے، جو کافر ہے، تو آپ اندر کی صفائی نہیں کر سکتے جی۔ یہ ہے جی آپ کا کام کیا ہے جی، تبلیغ کرنا ہے جی۔ اندر خباثت چھپی ہوئی ہے تو آپ اس کو نکال نہیں سکتے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، دیکھنے سے رؤیت مراد ہے جی۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنوا، وہ بشر منافق ہیں، انہم آمنوا، بے شک وہ ایمان لائے، بما انزل الیک، اس چیز کے اوپر جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، وما انزل من قبلک، اور اس چیز کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے جو پیغمبروں کے اوپر اتاری گئی تھی۔ یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یتحاکموا، یہ کہ وہ اپنا فیصلہ لے جائیں، الی الطاغوت، طاغوت کی طرف، کعب بن اشرف کی طرف۔ دیکھیں جی یہاں پر کعب بن اشرف کو طاغوت کا معنی شیطان بھی ہے، طاغوت کا معنی کیا جی، سرکش بھی ہے۔ تو چونکہ وہ سرکش بھی تھا، شیطان بھی تھا، شیطان اس اعتبار سے تھا، پچھلی آیات میں آپ نے سنا ہے اس نے کیا کیا تھا جی، والجبت والطاغوت، جبت بت کو اور طاغوت بت کو اس نے کیا کیا تھا، سجدہ کیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کعب بن اشرف خود کیا ہے جی، طاغوت اور سرکش ہے۔ یہ منافق یہ چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ ان شیطانوں کے پاس، ان کافروں کے پاس لے کر جائیں، حالانکہ فیصلہ تو کدھر لے کر جانا چاہیے، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس۔ وقد امروا ان یکفروا بھی، تحقیق انہیں حکم دیا گیا ہے، ان یکفروا بھی، یہ کہ وہ ان طاغوتوں کی، ان کافروں کی، ان شیطانوں کی کیا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان تو چاہتا ہے یہی ہے، ان یضلهم ضلالا بعیدا، یہ کہ ان کو گمراہ کرے دور کی گمراہی کے اندر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب کہا جاتا ہے ان منافقوں کو، تعالوا او الی ما انزل اللہ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اس چیز کی طرف آؤ جو رسول کی طرف اتاری گئی ہے۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، میرا پاک پیغمبر آپ دیکھیں گے منافقوں کو، یصدون عنک صدودا، وہ اعراض کرتے ہیں آپ سے اعراض کرنا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ، پس کیسی حالت ہے، فَكَيْفَ، پس کیسا ہے، إِذَا أَصَابَتْهُمْ، جب پہنچی ان منافقوں کو، مصیبت، ایک مصیبت، بشر بندہ قتل ہو گیا، بما قدمت ایدیہم، کیوں، بسبب ان کے ہاتھوں کے، وہ اگر اللہ کے پاک پیغمبر کا فیصلہ مان لیتے تو بشر منافق قتل نہ ہوتا۔ ثم جاؤک یحلفون باللہ، جب قتل ہو گیا پھر وہ آئے آپ کے پاس، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، ان اردنا، ہمارا تو کوئی اور ارادہ نہیں تھا عمر کے پاس جانے کا، الا احسانا و توفیقا، مگر احسان کا، و توفیق کا، اور صلح نامے کا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو ہے، فاعرض عنہم، میرا سونا محمد الرسول اللہ، ان سے اعراض کیجئے، واعظہم، اور ان کو واعظ و نصیحت کرتے رہیے، وقل لہم، اور کہہ دیجئے ان کے لیے، فی انفسہم، ان کے جو دلوں کے اندر ہے، قولا بلیغا، کھلم کھلا، یہ منافقت چھوڑ دو۔ وما ارسلنا من رسول، نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی رسول کو، الا لیطاع باذن اللہ، مگر اطاعت کی جائے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ولو انہم، اور اگر وہ اذ ظلموا انفسہم، جب انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں کے اوپر، جاؤکا، وہ آئے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، وہ آتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگتے، اور واستغفر لهم الرسول، اور پیغمبر بھی ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتا، لوجد اللہ، تو البتہ وہ پاتے اللہ کو، توابا، متوجہ ہونے والا، رحیما، رحم کرنے والا۔